چین اپنا ہرمز کھلی دیکھنے کا خواہشمند، چینی صدر نے کہا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کریں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ چینی صدر ایران کے ساتھ معاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چین نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا۔ یہ معاہدہ امریکہ کی صنعت کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیصلے سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین و امریکہ کو حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں زرانی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ چین کی ترقی اور امریکہ پھر سے عظیم کا نعرہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ احترام تعلقات کو مستحکم بنانے کی کنجی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تجارت اور اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بات چیت انتہائی مثبت اور تعمیری رہی۔ چین کے صدر کو 24 ستمبر کو دورہ امریکہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی۔ چینی صدر نے کہا، تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں اہم ہے۔ معاملہ درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو چین اور امریکہ میں تصادم ہو سکتا ہے۔ تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ چین اور امریکہ کے مشترکہ مفادات اختلافات سے زیادہ ہیں۔ امریکی صدر نے چینی منصب کو عظیم رہنما ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔ امریکی صدر کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر والہانہ استقبال، وفود کا تعارف، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش۔ ہمیں پاکستان کو ایک اکنامک طاقت بنانا ہے۔ افواج پاکستان نے الحمدللہ انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں۔ اب 28 مئی کی آمد ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی جو کہ رہتی دنیا تک پاکستان کا ایک ڈیفینسو ایک اثاثہ رہے گا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت کی طرح معاشی طاقت بنانا ہے۔ سفر لمبا ہے، دشوار ہے۔ قوم فیصلہ کر لے تو سب ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا 10 مئی کو قوم نے معرکہ حق شاندار طریقے سے منایا۔ دشمن ہماری بہادری کو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے سے معاشی اثرات پڑے۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود دیگر ممالک کی طرح ہماری معیشت پر بھی اثر ہوئے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وفاقی کابینہ کا گندم کی خریدار فروخت میں درپیش مسائل کا نوٹس، کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ حج پالیسی 2027 تا 30 کی جانچ کے حوالے سے بنائی گئی کابینہ کمیٹی کی سفارشات پیش۔ وفاقی کابینہ نے کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کے احتساب کا نظام وضع کرنے کی ہدایت۔ ابھی تک 28ویں ترمیم سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ 28ویں ترمیم پر رد عمل تب دوں گا جب کوئی بات سامنے آئے گی۔ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر آئینی ترمیم اور بجٹ پاس نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا آنے والے بجٹ میں مشکلات ہوں گی، حکومت کو معاشی مشکلات دے کر ریلیف کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام پر مہنگائی کے بم گر گئے۔ بلاول بھٹو نے حکومت سے بجٹ مذاکرات پر 4 رکنی ٹیم بنا دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف، سلیم مانڈوی والا، شیر رحمان، نوید قمر حکومت سے بات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، تجارت، سرمایہ کاری، ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ پال کپور نے علاقائی ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی، بین الاقوامی تجارت پر موجودہ
صورتحال کے وسیع تر اثرات پر بھی بات چیت۔ برطانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ مضبوط پالیسی اقدامات نے پاکستان کی معاشی بحالی کو سراہ دیا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے دوسرے جائزے کی رپورٹ میں انکشاف، کہا کہ مضبوط پالیسی اقدامات نے معیشت کی بیرونی جھٹکوں کے مقابلے میں مزاحمت کو مضبوط کیا۔ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں جی ڈی پی کے نمو میں تیزی آئی، مہنگائی قابو میں رہی، کرنٹ اکاؤنٹ مجموعی طور پر متوازن رہا، زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی سابقہ اندازوں سے بہتر رہی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے اثرات نے پاکستان کے قلیل مدت کی معاشی منظرنامے کو غیر یقینی بنا دیا۔ خدشہ ہے کہ یہ جنگ مہنگائی پر دباؤ ڈالے گی۔ ایران نے اپنا ہرمز سے چینی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ متعدد چینی بحری جہازوں کا اپنا ہرمز کے ایرانی انتظامی پروٹوکول کے مطابق گزرنا ممکن ہو گیا۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ایرانی فوج نے مبینہ طور پر اسلحے سے بھرے جہاز کو خلیج عمان میں ضبط کر لیا۔ برطانوی ٹی وی نے بتایا بحری جہاز نے بدھ کو آخری بار متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال مشرق میں اپنی لوکیشن شیئر کی تھی۔ ایران تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیار اور سفارتکاری پر بھی آمادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برکس اجلاس میں خطاب، امریکہ اور اسرائیل پر کڑی تنقید، دنیا سے امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ یو اے ای ایران سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، غنڈہ گردی تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ اپنا ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، جہازوں کا عملہ ایران کے ساتھ تعاون کرے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن حملہ ہوا تو بھرپور اور تباہ کن جواب دیں گے۔ ایران تنازع پر چین سے مدد نہیں مانگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امریکی چینل کو انٹرویو، کہا کہ چین کی مدد درکار نہیں۔ اپنا ہرمز پر ایران اور امریکہ کا موقف یکساں ہے۔ ایٹمی معاملے پر بھی دونوں ممالک کا یکساں موقف ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ ایران میں ایٹمی ہتھیار ہوں۔ امریکہ اور چین اپنا ہرمز میں فوجی کشیدگی کے خلاف ہیں۔ دونوں ممالک اپنا ہرمز میں ٹول کے بعد خلاف ہیں اور ایران صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈال کر بڑی ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ایران کا خطرہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ ایران کی میزائل بحریہ ڈرون صلاحیت کو 90% ختم کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا امریکی سینٹ آرمز سروسز کمیٹی کے سامنے دعویٰ، کہا کہ ایران اب خطے کے شراکت داروں یا امریکہ کو دھمکیاں نہیں دے سکتا۔ ایران کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا۔ ایران جنگ سے پہلے والی اپنی بحریہ کی صلاحیت ایک نسل تک دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایرانی عوام 40 روزہ جنگ میں متحدہ رہے۔ عوام نے ثابت کیا مشکلات پر قابو پانے کا راستہ قومی یکجہتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ کی طرح عوام متحد ہو کر ایران کی تعمیر نو کریں گے۔ عوامی شعور، قربانی، وفاداری، محنت کا شکر گزار ہوں۔ ہم مل کر ایران کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ پاک فوج کی راکٹ فورس کمانڈ کی جانب سے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تربیتی فائل۔ آئس بیر کے مطابق زمین سے فائر کیا جانے والا فتح 4 کروز میزائل جدید آئیونکس اور جدید ترین نیویگیشن نظام سے لیس ہے۔ فتح 4 میزائل لانگ رینج ٹارگٹس کو بالکل درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تربیتی فائر کا مقصد آپریشنل استعداد اور تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لینا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان کی جانب سے کامیاب مشق پر مبارکباد۔ سیاسی و عسکری قیادت نے مشق کرنے والے عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ کوکین کوئین کو جیل کی ہوا لگتے ہی بیماریاں ستانے لگی۔ انمول پنکی کو دمے کی شکایت، گردوں اور معدے میں تکلیف۔ منشیات ڈیلر کو طبی معائنے کے لیے کراچی میں پولیس سرجن آفس لے جایا گیا۔ بغدادی تھانے کی خاتون پولیس اہلکار ملزمہ کو ساتھ لے کر گئی۔
سرکاری اسپتال کے مختلف وارڈز میں ریفر کیا گیا، ایکس رے سمیت مختلف ٹیسٹ تجویز کیے گئے۔ کراچی پولیس کا پنجاب پولیس سے رابطہ، لاہور اور دیگر اضلاع میں درج مقدمات کی تفصیل مانگ لی۔ تفتیشی حکام کے مطابق انمول پنکی کی ضلع ساؤتھ کے مزید 3 مقدمات میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ پولیس دوبارہ ریمانڈ لینے کی کوشش کرے گی۔ انتظار ہے منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا۔ اب تو پنکی بھی تمغے کی حقدار ہو گئی۔ کمال نہیں کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے حکمران آج بھی قابض ہیں۔ سینیٹر فیصل گوڑا کا ایکس پر پیغام لکھا، پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب تک ان پنکی حکمرانوں کا احتساب نہیں ہوگا، یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا رہے گا۔ بیوروکریٹ سے فیصلے کرانے اور جھوٹے الزامات سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اپنی نااہلی چھپانے، جھوٹے بیانیے بنانے، زبردستی جلسے کرانے سے ترقی ممکن نہیں۔ یہ تو ابتدا ہے اسکینڈلز کی۔ روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا۔ ہمیں سیاست مت سکھاؤ، ہم سے سیکھو۔ جے یو آئی نفرت نہیں محبت کی سیاست کرتی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب، کہا کہ ہم آئین کے وفادار ہیں، آئیں اختلافات ختم کرتے ہیں۔ بھارت میں 1 روپیہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، پاکستان میں 61% قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 22 مئی کو تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ امت مسلمہ عالمی بربریت اور ظلم کا شکار ہے۔ اسلامی دنیا پر مشتمل مسلم بلاک بنایا جانا چاہیے۔ مسئلہ صرف فلسطین تک نہیں، ایران تک پہنچ گیا۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کی حمایت کی، اس دفاعی معاہدے کو مزید آگے بڑھانا ہوگا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں دیوار گرنے سے ریڑھی وان جام بھاگ۔ ٹی ڈی ایم اے کے مطابق بارش برسنے والا سسٹم کی پنجاب میں انٹری، بالائی وسطی پنجاب میں آندھی و گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ ملتان، راولپنڈی، دیگر شہروں میں یالہ باری کا امکان۔ بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری۔ یزوان، چولستان، خیرپور، ٹامی والی میں بادل برس پڑے۔